بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اگر ہم آج کے دور میں ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے اور کوئی نہ کوئی دوا استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ آج کے دور میں اتنی زیادہ بیماریاں کیوں ہیں اور اتنی زیادہ ادویات کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ساتھ آج کے دور کو، تو آپ کو اس دور میں مدینہ شریف میں کوئی حکیم نظر نہیں آئے گا، کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر اور حکیم کی پریکٹس چلتی ہی نہیں تھی، کوئی مریض ہی نہیں ہوتا تھا جس کو وہ دوا دے سکتے، یعنی کہ امراض کا جو ریشو تھا وہ 0% تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی، آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ طب نبوی میں معدے کا کیا علاج ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، پرانے حکماء جو تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ تمام جو بیماریاں ہیں ان کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ معدے سے ہوتا ہے، یعنی معدہ جو ہے اگر خراب ہو جائے گا تو انسان کو کئی امراض آ گھیرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات سچائی پر مبنی ہے، اور آج کے دور میں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں یا جو بڑے بڑے ریسرچ ورکرز ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں میڈیکل سائنسز میں، وہ بھی یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ اکثر جو بیماریاں ہیں وہ سٹارٹ ہی معدے سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کرونا کا بہت زیادہ زور ہے، تو آپ دیکھیں ہر طرف آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنی امیونٹی کو سٹرانگ کریں۔ تو امیونٹی کو سٹرانگ کرنے کے لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسی غذا کا استعمال نہ کریں جو آپ کی امیونٹی کو کمزور کرے، ایسی غذا کا استعمال کریں جو آپ کی امیونٹی کو سٹرانگ کرے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی مرض ہے اس کا سٹارٹ معدے سے ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو کولیسٹرول کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، اگر اس کے آپ بیک اینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو وجہ معدہ نظر آئے گا اور غذا میں بد پرہیزی نظر آئے گی۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص ہدایات حدیث مبارکہ میں فرمائی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ انسانی پیٹ کو بھرنا۔ انسانی طاقت کے لیے چند لقمے کافی ہوتے ہیں جو اس کی پشت میں توانائی کو بحال رکھتے ہیں، اور اگر پھر بھی اس سے مفر نہ ہو تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 نفس کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ نفس سے مراد سانس کی آمد و رفت ہے، یعنی کہ پیٹ میں معدے میں اتنی جگہ کو خالی چھوڑا جائے کہ سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ جب معدے کو غذا سے بھر دیا جاتا ہے اور اس میں نہ نفس کی جگہ ہوتی ہے ہوا کی نہ پانی کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر سانس کی جو آمد و رفت ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جب سانس کی آمد و رفت ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تبخیر پیدا ہوتی ہے، پھر دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں، پھر نسیان کے، دماغ کے مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کر کے ہم کئی طرح کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، حکمات 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر ان 3 چیزوں سے جان چھڑا لی جائے تو کبھی بھی معدے کا مرض جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں میں جو پہلے نمبر پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غذا جو ہے ایک وقت میں کھا کے پھر دوبارہ جو ہے جب تک آپ کو بھوک نہ لگے آپ نے کھانا نہیں کھانا، یعنی کہ اول ہضم کے بعد اگر آپ نے غذا کھائی تو آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر اول ہضم ابھی نہیں ہوا اور آپ نے پھر تھوڑی ٹائم کے بعد خوراک کھا لی تو اس سے کیا ہوگا کہ معدہ خراب ہو جائے گا۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بہت زیادہ سنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے، چائے کا استعمال کیا جاتا ہے، مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ غذا ہم نے 3 ٹائم کھائی ہے، کھانا ہم نے 3 ٹائم کھایا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کولڈ ڈرنک یا جوسز وغیرہ یا چائے اور سنیکس وغیرہ لیتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایک ٹائم پہ غذا کھاتے ہیں تو آپ کا معدہ جو ہے اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غذا کو 3-4 گھنٹے لگتے ہیں آگے پروسیس ہونے میں اور آنتوں سے غذا کے انتظام میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے غذا کھائی ہے، کھانا کھایا ہے ہم نے ایک ٹائم پہ، تو کچھ ٹائم کے بعد اگر 2 گھنٹے کے بعد ہم اور کچھ چیز لے لیتے ہیں، سنیکس لے لیتے ہیں، چائے لے لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے معدہ جو ہے وہ اپنا
جو اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بلڈ کی سرکولیشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور جسم میں تھکاوٹ اور سستی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر غذا کا جو ہے وہ اعتدال سے زیادہ استعمال ہے، یعنی کہ غذا جو ہے آپ نے کوانٹٹی میں زیادہ لی ہے، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور آپ نے اپنے معدے میں پانی اور ہوا کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا جو معدہ ہے اس کی جو حرکت ہے جس کو پیریسٹالسس موومنٹ کہا جاتا ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا، تبخیر اور بدہضمی کا معاملہ پیدا ہوگا، اس سے نیند ڈسٹرب ہوگی، جسم میں تھکاوٹ پیدا ہوگی، سستی رہے گی، کسی کام کرنے کی دل نہیں چاہے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے غذا کی جو کوالٹی ہے، یعنی کہ آپ کس کوالٹی کی غذا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ نفیس غذا استعمال کر رہے ہیں اور وہ طاقت سے بھرپور ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کے بجائے اگر آپ غذا ایسی کھا رہے ہیں جس میں کہ غذائیت کم ہے، جس میں کہ وائٹامنز وغیرہ کم ہیں، منرلز کم ہیں، اور اس میں جو ہے وہ گلوکوز یا فیٹ یا یہ چیزیں زیادہ ہیں، تو وہ آپ کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اس سے آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن آپ کو غذائیت نہیں ملے گی، اور جب آپ کی باڈی میں وٹامنز اور منرلز کی کمی ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی جو ہے وہ کمزور ہوگی، جسم آپ کا موٹا ہوگا، چہرے پہ شادابی بھی ہوگی، تازگی بھی ہوگی، لیکن کیا ہوگا کہ جسم آپ کا اندرونی طور پر کمزور ہوگا۔ اس میں بھی اسی طرح آپ کو تھکاوٹ اور سستی رہے گی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر ان 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو کبھی بھی معدہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، حکماء یہ بتاتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ 3 چیزوں کا بیسیکلی مرکب ہے، جس میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ مٹی ہے، دوسرے نمبر پر ہوا ہے اور تیسرے نمبر پر پانی ہے۔ تو جسم جو ہے ان 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ معدہ جو ہے ان میں 3 چیزیں جو ہے نا ان کی جگہ آپ رکھیں، ایک کھانے کی ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست تطبیق بنتی ہے، اگر اس چیز پہ عمل کیا جائے تو میرے خیال میں ہمیں کسی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی، اور بغیر جو ہے دواؤں کے ہم معدے کے کئی امراض سے چھٹکارا پا لیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔